کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ خدا میں پناہ ڈھونڈیں، وہ ہمارا اونچا برج ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ آئیے اس کا شکر کریں، اس سے دعا مانگیں۔ بحرو بر کے خالق اور مالک زندہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ تیرے بازوں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے۔ ہم تیرے جلالی پروں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس میں ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو بچاتی ہے، سنبھالتی ہے، پناہ دیتی ہے، ایسے ہم تیرے پروں کے نیچے پناہ چاہتے ہیں۔ تو ہمارا اونچا برج ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم گزرے ایک ایک لمحے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی سہانی صبح کے لیے، تازگی کے لیے، زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے جو تیری طرف سے بخشش ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور التجا کرتے ہیں آج کی اس عبادت کو اپنے ہاتھوں میں لینا، بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ویلکم کہنا چاہتا ہوں جی تمام دوستوں کا جو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہو آپ سب کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے۔ کچھ لوگ اربن گریس سے میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نام جو لکھا ہوا ہے یہ گیا ہوا باقی ہوا سڈا۔ آئیے آج خداوند کی مہربانی، خداوند کے فضل، اس کی رحمت پر نگاہ کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیے، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8 باب پہلی 11 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ The Gospel of Saint John, chapter 11, verse 1 to chapter 8, verse 1 to 11. John chapter 8, verse 1. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 8واں باب کی پہلی 11 آیات، صفحہ نمبر 90 پر ہے جی، اردو میں۔ آئیے سنیے خدا ان کے منہ کی باتوں کو۔ یوں لکھا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، آئے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے، اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا، اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، آئے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس سے کہا، آئے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند کے خوبصورت، لا تبدیل، بابرکت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔
آئیے دعا مانگیں۔ مہربان زندہ پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی محبت کے لیے، شفقت کے لیے، آپ کے اختیار کے لیے، کہ آپ کے پاس سے اختیار ہے کہ آپ گناہ معاف کر سکتے ہو، آپ بحال کرتے ہو، ریسٹور کرتے ہو، عزت دیتے ہو۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری خطاؤں کو معاف کیجیے۔ ابھی جب ہم آپ کے ساتھ رفاقت رکھے ہوئے ہیں، آپ زندہ ہو، ہمارے درمیان ہو، آپ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو، آپ کے لوگ جہاں کہیں بھی اس عبادت کا حصہ ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں، آپ کے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں۔ ہم سے کلام کیجیے، بات کیجیے، ہم سنتے ہیں، یسوع کے خوبصورت نام میں، آمین۔ Thank you, Jesus. We worship you. Bless you, people. اس اقتباس کی روشنی میں جو بھی ہم نے تلاوت کیا، خدا ہم نے ایک بڑا خوبصورت شعر دیا جو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں۔ I'm not a poet. لیکن یہ خوبصورت شعر جو ہے بڑا ہی خوبصورت، جو اس حوالے سے ہے، جس کو سننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ اس طریقے سے ہے: اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، سنگ باری کہتے ہیں پتھر مارنا، اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، آئینہ جو دیکھا تو پتھر ہاتھ ہی میں رہ گئے، آئینہ جو دیکھا تو پتھر ہاتھ ہی میں رہ گئے، اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے۔ یہ عورت جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عین فیل کے وقت پکڑی گئی، شی واز گلٹی، اس کو یسوع کے پاس لائے، لوگوں نے یسوع سے سوال کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ شی مسٹ بی ویری ونریبل، فرائٹن، میزریبل، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، اس عورت کو یسوع کے پاس لایا گیا۔ یہاں پر ہم ایک جو بڑی خاص بات دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اس گناہ میں، اس حرام کاری میں، زنا کاری میں پکڑا گیا، تو وہ اکیلی اس گناہ کی مرتد نہیں تھی، دوسرا شخص کہاں تھا جو اس گناہ میں مرتکب تھا؟ وہ کہاں تھا؟ ڈسکریمنیشن، عورتوں کی اس معاشرے میں کوئی زیادہ عزت نہیں تھی۔ مے بی دیٹ پرسن، دیٹ مین مسٹ بی ویری انفلوئنشل، پاورفل، رچ، اس کو چھوڑ دیا گیا، اگنور کر دیا گیا، اس عورت کو یسوع کے سامنے لایا گیا۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یسوع کیسے ہمیں محفوظ کرتے ہیں۔ ہی از اے ڈیفینڈر آف دا ویک، وہ محافظ ہے کمزوروں کا، لاچاروں کا، کمزوروں کو، لاچاروں کو تو گلے لگاتا ہے۔ جی ہاں، وہ ہمیں گلے لگاتا ہے۔ بڑا خوبصورت ایک اور شعر میرے من میں آ رہا ہے: میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن، میں گرا تھا تو کئی لوگ رکے تھے لیکن، سوچتا ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ یسوع گرتے ہوں کو اٹھاتا ہے، لوگ رکتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اس کو لایا گیا تاکہ شریعت کے مطابق اس کو سنسار کیا جائے۔ اس میں اس کے 22 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو حرام کاری کرے، زنا کاری کرے، اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں اس کو۔ پتھر لوگوں کے ہاتھ میں تھے، ان کو شریعت کے مطابق سنسار کیا جانا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم میں جو بے گناہ ہے
جو گناہگار نہیں ہے، جو کامل نہیں ہے، وہ پہلا پتھر مارے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ سب وہاں سے چلے گئے، اور یسوع نے اس عورت سے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو آپ کو لے کر آئے تھے؟ کیا کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا؟ Nobody was worthy, dared to condemn you. It's very visible, evident that they were all sinners. They went back. Nobody was there to stone that woman. یسوع نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ بہت سارے لوگ اس انجیل کے دشمن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹویسٹ کرتے ہیں اس بات کو، کہ دیکھیں جی جب یسوع نے یہ بات کہی کہ جو تمہیں بے گناہ ہو وہ پتھر مارے، اس کا مطلب ہے کہ سب بے گناہ تو چلے گئے، اور یسوع نے بھی پتھر نہیں مارا، اس کا مطلب ہے وہ بھی بے گناہ نہیں تھا۔ دیٹس رانگ۔ ذرا دیکھیے اس ورد کو دھیان کے ساتھ کہ یسوع نے اس کے گناہ کو معاف کیا۔ Nobody was there to forgive that woman. پتھر تو انہوں نے نہیں مارا، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ اس عورت کو معاف کرتے۔ There is only one person under this heaven, on this earth, who can forgive the sins of the world. امال اس کا 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ یسوع کے پاس یہ اختیار اور قدرت تھی کہ وہ لوگ کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، جب بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ There was only one person standing there in front of that woman. She was guilty, she was sinner, اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم۔ He got this authority to judge that woman. اس کے پاس یہ اختیار تھا، اس نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا۔ Even I got the authority and power, I am the judge. جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداون معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، خداون ہماری مدد کرتا ہے۔ Today, in the light of this text, ہم اس بات کو دیکھتے ہیں Jesus got the authority and power to forgive the sins. خداون کے پاس یہ اختیار ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ And people were amazed at that time کہ یہ کون ہے جو لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے؟ یہ کون ہے کہ ہر پانی اس کو حکم مانتے ہیں؟ He is God. He is worthy to forgive the sins of the world. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس اپنے سبجیکٹ کو کنکلوڈ کریں گے جس کو ہم نے شروع کیا، اباؤٹ انکریجمنٹ۔ ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو سیکھا، اف یو آر لیونگ ان دیٹ سارٹ آف دا کانشیس، اگر آپ ڈس اپوائنٹمنٹ کا، ڈسکریجمنٹ کا شکار ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری وجوہات ہم نے دیکھی کہ کیوں ہم ڈسکریجمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، نا امیدی، تکالیف، بہت ساری باتیں، گناہ۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ہیلپ ادر پیپل ان دیئر ڈسکریجمنٹ، انکریج ون another. This is the requirement from our Savior, our God. کیونکہ وہ انکریج کرتا ہے، وہ بحال کرتا ہے، He is a restorer. ہم نے دوسروں کو کیسے لفٹ اپ کرنا ہے؟ اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو گرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا، ڈی فیم کرنا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، پولیٹیشنز، ریلیجیس لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز، بزنس پیپل، they are trying to demoralize other people. ان کو گرا کر آگے بڑھنے کا رجحان اس معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، دوسروں کی حوصلہ شکنی کرنا، ڈسکریج کرنا دوسروں کو۔ اور یہ اس دور میں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ انکریجمنٹ کیا ہے؟
اٹس اے کائنڈ آف وے ٹو کیئر ادر پیپل. ایک ایسا طریقہ جس میں دوسروں کی مدد کی جائے، برج بننا، پل کا کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا. دس از دا انکریجمنٹ. دنیا خود غرضی کا شکار ہے. اٹس اے بروکن ورلڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں. بکھری ہوئی دنیا ہے. کوئی دوسرے کو انکریج نہیں کرتا. آپ کسی بزنس کی بات کریں، اوہ بزنس کا بڑا برا حال ہے جی، اور خود نہیں چھوڑتے. نہیں نہیں، کوئی یہ جی کام یہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم دوسروں کو لفٹ اپ نہیں کرتے ہیں. مجھے اس بات سے کراہیت ہے. بجائے ہم دوسروں کی مدد کرنے کے، ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. دیکھیے، ایک اچھی بات یہ ہے کہ سپوز میں نے اگر 20 کلو اٹھایا ہوا ہے وزن، اگر میرے کندھوں پہ 20 کلو کا وزن ہے اور میں لڑکڑا رہا ہوں، میں سے چلا نہیں جا رہا، تو بجائے یہ کہ دوسرا شخص ہنسے، مذاق کرے، اخلاقی طور پر، ایتھیکلی، اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دیٹ پرسن کہ بول کے جی آپ 5 کلو مجھے دے دیں، 10 کلو مجھے دے دیں، ہم شیئر کر لیتے ہیں برڈن. ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. دس از اے کرسچن اپروچ. ہم خوش ہوتے ہیں جب کوئی گر جاتا ہے، جب کوئی پریشانی میں پڑا ہوا ہے، بجائے اس کی مدد کرنے کے ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت دفعہ میں نے کہا لوگ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام اگر مشکل تھا تو کیوں کیا؟ I've been in ministry from last so many years, more than 35 years. I know this. کہ لوگ بجائے یہ کہنے کے کہ چلیں جی مل کے کام کرتے ہیں، تو نہیں جی چھوڑ دیں جی یہ کام ہے ہی بڑا مشکل. خداوند یسوع المسیح کے خوبصورت الفاظ جس سے وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں. یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 16 باب، اس کی ورڈ 33 کو ہم دیکھیں گے، 33 آیت کو. دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، خداوند کیسے ہماری مدد کرتے ہیں. میں تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. I have overcome the world. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یسوع کہتے اس کو میں حل نہیں کر سکتا. تو اپنے شاگردوں کا حوصلہ بڑھایا. وہ میرا اور آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، وہ انکریج کرتا ہے. یسوع بخوبی اس بات سے واقف تھے کہ ہم سب کو حوصلے کی ضرورت ہے، ہمیں جرت کی ضرورت ہے. We need to overcome the world because we are in a troublesome world. This is the genuine love of God. یہ خداوند کی حقیقی محبت ہے. خالص خالص محبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. ان ہیومن ویکنیسز ہم سب کمزور ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. اگر آج آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو کل کو کوئی دوسرا بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. جب آپ پکاریں گے دوسرا بھی نہیں سنے گا. حقیقی اور خالص محبت یہ ہے، جینوئن لو جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں. دیکھیے افسیوں اس کا 6 باب، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. افیشین چیپٹر 6، خدا ان کا زندہ موت پر لافتہ پاک کلام ہم دیکھتے ہیں. افیشین چیپٹر 6 ورس 21 and 24. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. افسیوں اس کا 6 باب، اس کی 21 آیت. خدا کا خوبصورت پاک کلام ہم دیکھتے ہیں. افسیوں اس کا 6 باب.
اور تخفس جو پیارا بھائی اور خدا میں جاندار خادم تمہیں سب باتیں بتا دے گا تاکہ تم بھی میرے ہاتھ سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں. اس کو میں نے تمہارے پاس اس واسطے بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور تمہارے دلوں کو تسلی دے. خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کے اطمینان حاصل ہو اور ہمیں ایمان کے ساتھ محبت ہو جو ہمارے خدا یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، ان سب پر فضل ہوتا رہے. ایکسپریشن آف ٹرو لو از ویری امپورٹنٹ. کیسے کیسے ہم دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں؟ We need to express and share the manifestation of the true love. Its encouragement is like an oxygen جو مردہ جانوں میں ڈال دیتی ہے. مریض جب مر رہا ہو تو اس کو وہ آکسیجن دی جاتی ہے. یہ جو انکریجمنٹ ہے اٹس لائک این آکسیجن. جب لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہوں، ایسے وقت میں ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے. اور یہ چوائس نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ خداوند کا حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں. اور خود خداوند نے اپنے شاگردوں کو تمہارا دل نہ گھبرائے. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. انکریج کرتا ہے. ان اور ڈسپیئر شاگرد پریشان تھے کہ یہ اب مصلوبیت کی بات ہو رہی ہے، یہ مرنے کی بات ہو رہی ہے، جان دینے کی بات ہو رہی ہے. If you go back to the context of that، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیے 13ویں باب کو، تو خدا یسوع مسیح اپنی موت کی بات کر رہے تھے. شاگرد کہتے جی میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں. پطرس وعدے کر رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا. اور یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے. یوحنا کا انجیل میں 14 باب اس کی پہلی ہے، تم خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. You don't need to be discouraged. آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے. And in this 21st century, brother and sister، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ڈسکریج کرتی ہے؟ So many reasons. فائنینشیل کرائسس ہیں، وار ہے، بروکن ریلیشن شپ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن سب سے جو خطرناک چیز جو ہے دیٹ از اے سن. گناہ جو ہے، سن اسٹیلز اور جوائے. گناہ جو ہے وہ انسان کی خوشی کو چھین لیتا ہے. انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. We need to help people in their sinful life. This woman، یہ عورت جو اینڈ فیل کے وقت پکڑی گئی، she was a sinner, no doubt in that. لیکن خداوند یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ میرے پاس آؤ. آپ کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اس کے پاس گناہ کا علاج ہے، وہ مخلصی اور رہائی دیتا ہے. There is a power in his blood. وہ ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. آپ اس کے پاس آئیں. If you are discouraged، if you are disappointed، come to him. یسوع جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. کلیسیا میں in the body of Christ there's so many people those are living in that sort of the mindset. discouragement اور حوصلہ افزائی کا بڑا فقدان ہے کلیسیا کے اندر. We are discouraging other people through our lifestyle, through our attitude. ہم لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں. کوئی کام کرنا ہو، کوئی پلان کرنا ہو، او نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے جی، ہو ہی نہیں سکتا. ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو لفٹ اپ کریں، رومیو کے خط کو دیکھیے، کلام کے پاک کلام کو. I will go back to some practical جو
لیسنز ہیں ان کی طرف ہم آئیں گے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. خدا ان کا بندہ ہمیں کیا کہتا ہے. اور رومیو اس کا 15 باب اور اس کی 15 آیت، پہلی آیت سوری، رومن چیپٹر 15 ورس 1. غرض ہم زور آوروں کو چاہیے کہ نہ تواناؤں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں. ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لعن طعن کرنے والوں کو لعن طعن مجھ پر آ پڑے. He's giving us a wonderful example کہ خداوند نے ہماری کمزوریوں کو، شاید 53 باب بہت خوبصورت ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. ہمیں اس نے حوصلہ دیا. ہمیں دوسروں کو ہمیں سنبھالنا ہے. جو تم میں زور آور ہے، طاقتور ہے، کسی طور سے بھی، مالی لحاظ سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، کسی لحاظ سے بھی. میں بڑی شکرگزاری کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں. میں اس میں کوئی یہ نہیں کہ کسی کو میں فلیٹری کی بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بڑی خوبصورت بات ابھی آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں. اٹس اے بیوٹیفل لیسن. ایک بڑا اچھا سبق ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے. ہمارے چرچ میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول میں ہیں، پڑھ رہے ہیں. And there are children, those who cannot afford the tuition fee, which is very expensive nowadays. اگر بچے جو ہیں وہ سائنس کی، انگلش کی، میتھ کی ٹیوشن اگر وہ لینا چاہیں تو ان کے لیے سم ٹائم اٹس ویری ہارڈ، اسپیشل جن کے 3 4 بچے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سب کو ایکولی پے کرنا. اور ہم جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں، امیگرینٹس ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں یہاں پر اسٹیبلش ہونا. جو پرابلم ود امپلائمنٹ، فائنینشیل کرائسس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. سم ٹائم پیپل دے کانٹ افورڈ دیٹ. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی چرچ کی بہت خوبصورت بیٹی کے لیے، شازیہ چاند کے لیے. شی از اے ویری ٹیلنٹڈ اینڈ گفٹڈ. ایک اچھی استاد ہیں، سینئر ٹیچر ہیں اپنے اسکول میں. شی از ویری بزی، ویری کمیٹڈ. پہلی تو بات ہے کہ ایوری فرائیڈے شی از کنڈکٹنگ آن لائن سنڈے اسکول. جبکہ بچے سب نہیں آ پاتے، دور رہتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے. شی از لیونگ کوائٹ فار فرام دا چرچ. تو ہم نے اس کا جو نیم البدل ہے وہ یہ کیا کہ اچھا جی ہم فرائیڈے شام کو 7 بجے آن لائن ہم بچوں کا جونیئر چرچ جو ہے اس کو کنڈکٹ کریں گے. اپارٹ فرام دیٹ کرسچن ٹیچنگ، شی از گیونگ پرائیویٹ ٹیوشن آن لائن. کین یو امیجن؟ ایک ایسی ذمہ داری جو پیرنٹس کی ہے، بٹ شی از شیئرنگ دیٹ برڈن کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اف یو کانٹ افورڈ دیٹ آئی ول ٹیچ دیم. اور وہ آن لائن بچوں کو پڑھا رہی ہیں، ان کو ٹیوشن دے رہی ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. دے ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی تھنگ. کہتے کہ نہیں میں ان کو پڑھاؤں گی. اگر ہم اپنوں سے پیار کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. اپنوں کے لیے سب سوچتے ہیں، میرے بچے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یہ میرے پیرنٹس ہیں. ہاؤ مینی ٹائم وی آر تھنکنگ اباؤٹ دا وائڈر کمیونٹی، ہاؤ وی کین انکریج ادر پیپل. ایسی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتا. اب وہ بچے جو شاید سے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، جن کو پرائیویٹ ٹیوشن دے رہی ہے، جب وہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. when I was studying سینٹ پیٹرک اسکول راولپنڈی، جو میرے دوست کولیگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو وہ جانتے ہیں کہ جب ہم 9th 10th میں تھے، we were in the same situation جہاں پر ہم افورڈ نہیں کر پاتے تھے. تو جو مسلم بچے تھے ان سے جو ہمارے کرسچن ٹیچر تھے وہ فی لیتے تھے، اور ہمیں وہ شام کو 6 بجے کہتے تھے کہ اچھا شام کو آپ آ جائیں تو ہم آپ کو فری ٹیوشن دیں گے. ٹیوشن سینٹر تھا سینٹ پیٹرک اسکول میں. تو وہاں پر جو ہمارے استاد محترم تھے، میں ان کا ضرور نام لینا چاہوں گا، جوزف جاوید، ایمینول اینڈین، سر مائیکل، محبوب صدا. روشن ستارے ہیں یہ، لیگیسی چھوڑ کر گئے اس دنیا میں. یہ سب اس دنیا میں نہیں ہے، بٹ دے لیفٹ a wonderful footstep in my heart, upon my heart.
جن کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. جب بھی میں جاتا تھا پاکستان، میری یہ کوشش تھی کہ میں ضرور ان سے ملوں. پچھلے دنوں میں کرسچن اسٹڈی سینٹر میں لیکچر دے رہا تھا راولپنڈی میں، تو وہاں پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے استاد محترم کے بیٹے ہیں جو جاوید کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے واز ٹاکنگ اباؤٹ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے. تو اس لیکچر کے بعد ان کا بیٹا میرے پاس آیا، اس نے بہت مجھے سراہا، اور اس نے کہا کہ سر، میں جوزف صاحب کا محبوب صدا صاحب کا میں بیٹا ہوں. میں اسے گلے لگایا، پیار کیا. عزیزو، what is your contribution in the lives of the other people? Are you adding the value in the life of the other people? Jesus added the value in the life of you and me. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا خاندان ہے، یہ میری چیز ہے. We are not ready to share. Go to the New Testament. In the book of Acts, it's a beautiful, beautiful evidence. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، کہ کیسے لوگ رہتے تھے، اور خداوند جو ہے وہ کیسے ان کو برکت دیتا تھا. اور یہ ایک لائف سٹائل تھا لوگوں کا، ابتدائی کلیسیا کا. ایمال کی کتاب کو دیکھیے، خداوند کے پاک کلام کو. ایمال اس کا 2 باب، اس کی ورس 44. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے. اور جو نجات پاتے ان کو خدا ہر روز انہیں ملان دیتا تھا. God was adding the new people due to their compassion, due to their encouragement, due to sharing the resources. جو میں بات آپ کو اپنے اساتذہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان سے ہم نے یہ لیسن سیکھا. When I came into ministry, I was serving in the slums where there was no opportunity for the Christian children to go to school because they were not giving them admission کہ اگر یہ پڑھ جائیں گے who will do the minor work. So there was a discrimination. Then I started giving them tuition. میں نے بچوں کو 9th-10th میں ان کو ٹیوشن دینا شروع کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سیالکوٹ میں تھا. آفٹر سنڈے سروس I was standing outside in the church cathedral کے باہر میں کھڑا تھا. بھائی صاحب کے ساتھ میں سکن نازش بھی کھڑے تھے. وہاں پر ایک نوجوان لڑکا آیا، اس کا نام کیسر ہے. تو میں نے اس کو گلے لگا لیا. تو وہ کہنے لگا سر آپ نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا یار کوئی باپ اپنے بچوں کو بھول سکتا ہے. اس کی ایک بہن تھی کیسرا، دونوں کو میں پڑھاتا تھا. I was army chaplain at that time. I was not teacher. لیکن میں ان کو مدد کرتا تھا. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو آج کل کیسے؟ کہتا جی میں لیکچرر ہوں اینڈ آئی ایم سیکنگ جاب. تو میری جو بہن ہے کیسرا، شی وینٹ فار دا منسٹری، وہ چلی گئی نن بننے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کن صاحب سے کہا، وہ ڈائریکٹر تھے اس وقت ایجوکیشن بورڈ کے وہاں پر سیالکوٹ میں. میں نے کہا جی ان کی مدد کیجیے جاب کے لیے. تو عزیزو، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی نہیں جی میں یہ کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا. God is only looking your availability and is giving you ability. میں جیسے اگزامپل دے رہا ہوں مختلف لوگوں کی. Are you ready to add the value in the life of the other people? ہمارے اساتذہ وہ بھی سارا دن پڑھاتے تھے. They were so busy. لیکن وہ اپنے ٹائم میں سے اپنے وقت میں سے وہ ہمیں وقت دیتے تھے کہ بیٹا آپ شام کو آ جاؤ، ہم آپ کو پڑھا دیا کریں گے. Give people hope. ان کی مدد کیجیے. Give them strength. کو قوت دیجیے. ان کے لیے دعا کیجیے، مدد کیجیے ان کی. میں بہت خوش ہوں کہ there are people, those are very close to my heart. اس لیے نہیں کہ وہ اس کام میں میرے ساتھ ہیں، بلکہ اس لیے کہ they are carrying the love of God in their heart. کل سسٹر سریا نے مجھے فون کیا، نے کہا پاسٹر جی آپ آئیں اور وہ چیزیں جو ہم نے اکٹھی کی ہیں لاسٹ ٹائم بھی میں جب گیا، اور دیکھیں یو نیور نو واٹ ول ہیپن ٹمارو. ان کے ہسبینڈ ولی جو ہیں وہ میرے ساتھ کپڑوں کو گاڑی میں میری میں ڈال رہے تھے.
اینڈ آفٹر 2-3 days he passed away. اس دنیا سے چلے گئے. بٹ ہی لیفٹ دیٹ ونڈرفل لیگیسی اپون مائی ہارٹ. میں کل بہن سے یہ بات شیئر کر رہا تھا. زندگی کا کیا پتا ہے؟ ان کو کیا پتا تھا کہ میں نے چند دنوں کے بعد چلے جانا ہے. ود دیئر آل دا ویکنیسز، اپنی کمزوری میں بھی وہ خداوند کے ساتھ کپل چل رہے ہیں. یہ ہم کریں گے، مدد کریں گے. There are people, those who are seeking your encouragement. آپ ان کی مدد کیجیے. عزیزو، ہماری زندگی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے دوسروں کے لیے. I give thanks for the life of Mother Teresa. بوڑھی عورت، کمزور عورت، چھوٹی ٹائنی کا، البانیا سے اس کا تعلق، غریب ملک سے. اس نے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کی، اپنا روپیہ پیسہ دیا، اپنی زندگی دی. جتنے آپ جینرس ہوتے ہیں نا، فراخ دل ہوتے ہیں، اتنے ہی خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. خداوند کے لیے کام کرنا سیکھیں. لائف از سو انپریڈکٹیبل. یو نیور نو کل ہو نہ ہو، کل کیا ہو. یو نیور نو کل کس سے دیکھیے. ہم نے بچپن میں ایک مقولہ، ایک اصول سیکھا کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں. او کل کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کل کس نے دیکھی ہے. نیک کام میں دیر نہ کریں. آئیے لیٹس جوائن اوور ہینڈس. اس اچھے کام کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے. ہم جو کام کر رہے ہیں، I've been in that remote areas. سندھ کے اندرونی علاقہ میں جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، جنگلوں میں میں نے ان لوگوں کو دیکھا، نیکڈ، بیئر فوٹڈ، ننگے پاؤں، کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں ہے. And they accepted Jesus Christ. ہندو convert ہیں وہ. And there's some other people. لاسٹ ٹائم جب ہم نے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے، ان کی مدد کی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان بچوں کو کتنی خوشی حاصل ہوئی. آئیے اس بات کے لیے نہ صرف دعا کریں بلکہ عملی طور پر بھی کام کریں. مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. جب میں چرچ بلڈ کر رہا تھا گجرانوالہ میں، تو میرے جو ایلڈر صاحب ہیں، آج کل وہ پادری ہیں، خدا ان کا شکر ہے، احمد ان کا نام ہے. تو وہ مستری کے ساتھ جو ہے نا دیوار پہ کھڑے ہو کر تو کام کر رہے تھے، اینٹیں جو ہیں وہ دے رہے تھے ان کو. تو ایک وہاں پہ جو پاسٹر تھے وہ کارڈ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے، تو نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگے، ہاں جی ایلڈر صاحب پھر چرچ بن رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں جی چرچ بن رہے ہیں جی. ہاں جی اسی بھی تہاڈے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ایلڈر صاحب نے مجھ سے تربیت پائی تھی، تو خاصے وہ سخت بھی تھے اس معاملے میں، لیکن بڑے ہی خدا سے پیار کرنے والے ہیں. ابھی وہ خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں گجرانوالہ میں. تو انہوں نے کہا، اے دعا کرو کہ اینٹ چکی اتانو آ جائے. دعا کرو نا کہ اینٹ جو ہے خود بخود اوپر آ جائے. کہتے بھی ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا، دعا کر رہے ہیں. نہمیہ، تھوڑی بات وقت نہیں ہے لیکن میں ضرور اس بات کو کروں گا کہ نہمیہ جو ہے، جب وہ گیا لوگوں سے کہا کہ آؤ یروشلم کی فصیل کو بنائیں، چلے ہوئے پھاٹک تعمیر کریں. لوگوں نے کہا تو بادشاہ ٹکر لے گا. تو اس نے کہا آسمان کا خدا وہی ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن تمہارا نہ کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہوگی. تو یہاں پر پریکٹیکلٹی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ ہاتھوں میں برچھی لیے ہوئے، کمر کے ساتھ تلوار باندھے ہوئے، ایک ہاتھ سے اینٹیں پکڑتے تھے، اور کیونکہ دشمن آتے ہوئے دیواریں گرا جاتے تھے، تو وہ عملی طور پر بھی وہ کام کرتے تھے. تو ان آل سارٹ آف دا کرائسس، یہ نہ سوچے کہ بس ٹھیک ہے میں دعا کر رہا ہوں، یا ٹھیک ہے دعا بھی کریں لیکن عملی طور پر کچھ کریں. اور وہ لوگ نہ صرف دشمنوں سے لڑتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، بلکہ دن رات وہ یروشلم کی فصیل بھی بنا رہے تھے. آج کا یروشلم کلیسیا ہے جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت ہے، اور ہم ذلت کا نشان ہے. لوگ کہتے ہیں او جی دیکھیں جی اب ان لوگوں کو، وہ جو کہ پہلے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. لوگ ہمارے چرچز میں آتے تھے، ہمارے اسکولوں میں آتے تھے، ہم سے مدد لیتے تھے. آج ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. مجھے بڑا اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے کروسیڈ کر رہے ہیں. پہلے ننگے بچے دکھا کے لوگ پیسے لیتے تھے، اب سر دکھا کے لیتے ہیں. او دیکھیں جی بڑے میرے کروسیڈ میں لاکھوں لوگ آئے، وہ کیمرہ زوم کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے 1000 کو 10,000 میں بدل دیا. ایسے دھوکے نہ دیں اپنے آپ کو.
دھوکہ نہ دے. خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتا. نہ وہ فریب دیتا ہے نہ فریب کھاتا. تو خدا ہے. اگر وہ فریب کھا دے تو خدا کیسا ہوا؟ نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. اچے محل چبارے تیرے ہورنا نے مل لینے نے, تینوں باہر بچ اجاڑا چھوڑ کے لاون گے. جیڑی اسی اکٹھی ہیں کر دے, کون سانبھے گا اے ساڈے پیچھے. میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا بکنگم پیلس. گئی محترمہ ہماری کوئین صاحبہ بھی, اور بھی چلے جائیں گے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. سکندر اعظم جب گیا تھا تو اس نے کہا جی کفن سے ہاتھ باہر نکال دیں. خالی ہاتھ میں آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. آئیے دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے محبت میں پہل کی. آپ ہمیں سنبھالتے ہو, آپ ہماری فکر کرتے ہو, اور آپ نے یہاں تک ہماری فکر کی کہ آپ نے انسانی جسم اختیار کیا اور دنیا میں آ گئے. پیارے یسوع جی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں سنبھالتے ہو, ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہو. ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں آپ کے لوگوں کے لیے عقل, دانش اور فہم بخشیے. ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار کیجیے تاکہ ہم ہر حال میں دوسروں کے ساتھ پیار کریں, ان کی مدد کر سکیں. ہم تمام دوستوں کے لیے, بہنوں بھائیوں کے لیے, ان مشن پارٹنرز کے لیے جو آپ کے خادم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. پیارے یسوع جی, مدد کیجیے, رحم کیجیے. ہم ان تمام لوگوں کے لیے ملتجی ہیں جو کہ آپ کے نام سے ستائے جا رہے ہیں. Those who are having the experience of persecution, they are suffering, they are being marginalized, poor. Heavenly Father, I ask your blessing upon them. I'm seeking your favor, your comfort for each and every believers. I'm seeking your blessing for my brothers and sisters, those who are part of this worship. Loving God, please bless your people. Help us, lead us, empower your people. Because you came to this world to set us free. You came to us, took the human form, went on the cross, gave your life for us. Give us a wisdom that we may show the true love to one another. We need to encourage one another. برکت دیجیے, مدد کیجیے, ہم سب کے ساتھ ہوئیں. یسوع کے قادر نام میں ہم آپ سے یہ بنتی کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں, قبول کیجیے. آمین. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے سے معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان, روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ